الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے ہم پرمیشور، اکشر پربرہما، واہے گرو، یہووا، گاڈ آل مائٹی اور اس طرح کے بے شمار خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام عیش دوتوں پر، جنہوں نے ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے آنے والے سچے پیغام کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کیا، اس کا عملی نمونہ اپنی زندگی میں لوگوں کو بتایا، اور پھر اس پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے 2 جمعوں سے ہم اسلامک ٹرمینالوجیز پر بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کے سامنے اب تک اسلام کا ارتھ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ میں رکھا ہے، اور پھر اس سے ہی جڑا ہوا ایک اور شبد مسلم، اس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ تو اسلام کا مطلب ہے سمرپن، سبمیشن، سرنڈر کرنا، شرن میں آنا، اور ہم اس کو آسان الفاظ میں فرمانبرداری اور اوبیڈینس بھی کہتے ہیں۔ اور اسلام کا ایک اور مطلب پیس بھی ہے، شانتی، اور اسی سے شبد مسلم بنا ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم کسی قدر ڈیٹیل کے ساتھ میں ڈسکس کیا کہ سمرپن کرنے والا ہے نا، کس کے آگے؟ تو پرمیشور کے آگے، اللہ کے آگے سر جھکانے والا، سرنڈر کرنے والا، سبمٹ کرنے والا، اور اس پرمیشور کا آگیا کاری، اوبیڈینٹ اور فرما بردار جو کوئی ہوگا اسے مسلم کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو انسانوں کے نیچر کے تعلق سے ہے، وہ ہمارے ذہن میں رہے کہ انسان کو ایکسپٹ کرنے کی اور ریجیکٹ کرنے کی انہیرنٹ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ وہ کسی چیز کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے، اٹیسٹ بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور پھر کچھ چیزوں کو وہ ریجیکٹ بھی کرتا ہے، ان کا انکار بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارا رب، ہمارا سرشٹی کرتا، ہمارا پیدا کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ ہم ستیہ کو ایکسپٹ کریں، سچائی کو ہم ایکسپٹ کریں، ہے نا، اور جو باطل ہے، جو غلط ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کریں۔ اور کیونکہ یہ انہیرنٹ ایبلٹی ہے، اگر اس چیز کی کلیئرٹی انسان کے سامنے نہ ہو کہ سچائی کیا ہے، ستیہ کیا ہے، حق کیا ہے، اور پھر برائی کیا ہے، پاپ کیا ہے نا، جو غلط راستہ ہے وہ کیا ہے، تو پھر وہ من مانی عام طور پر، یعنی اسے جو کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ اسے ایکسپٹ کر لے گا، اور جو کچھ اسے سمجھ میں نہ آئے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ تو اس میں ممکن ہے کہ انسان کچھ اچھائیوں کو قبول کر لے،
لیکن ساتھ میں کچھ برائیوں کو بھی قبول کر لے, ایکسپٹ کر لے, ہے نا. اور پھر جہاں پر وہ برائیوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ کچھ بھلائیوں کو بھی, کچھ پنیہ کے کاموں کو بھی ریجیکٹ کر دے, کیونکہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے, ہے نا. تو اس کی کلیئرٹی کی خاطر ہمارے پیدا کرنے والے نے, پرمیشور نے ہمیں دھرم دیا, دین دیا, زندگی گزارنے کا طریقہ, ہے نا. اور اسی کو عربی میں, جیسا میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے, اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں, یعنی سمرپن, پرمیشور کی اچھاؤں کے انوسار اپنی اچھاؤں کا سمرپن کر دینا, ہے نا, اس کی آگیا کا پالن کرنا, اس کے فرما بردار ہو جانا, اس کے آگیا کاری بن جانا, اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں. اور ایسا کرنے والے کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ کچھ ایسی مثالیں رکھی تھی جو کانٹرڈکٹری ہیں, ہے نا. جیسا مسلم ٹیررسٹ, تو مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ پرمیشور کا آگیا کاری دہشت گرد. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر وہ ویکتی واقعی میں پرمیشور کا آگیا کاری ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے, تو وہ ٹیررزم نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ٹیررزم کر رہا ہے تو پھر وہ آگیا کاری نہیں ہے نا, وہ فرما بردار نہیں ہے, وہ تو نافرمان ہے, کیونکہ نافرمان ہی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح یعنی مسلم چور کہا اگر ہم نے, یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار چور, یہ بات بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, کیونکہ چوری اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے, اور یہ اپنے آپ کو فرما بردار بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ میں چوری بھی کر رہا ہے نا. تو یہ ایک ساتھ ممکن نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک مسلم زانی آپ کہیے, مسلم غیبت کرنے والا آپ کہیے, اور اس طرح کے اور بھی جو ایگزامپلز آپ سوچ سکتے ہیں, ہے نا, جو سوسائٹی کے اندر مطلب لوگوں کو نظر آتے ہیں, تو یہ بالکل ایک کانٹرڈکٹری بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور طرح کا ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں, جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بے نمازی مسلم, یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے, یعنی پرمیشور کا وہ آگیا کاری جو نماز ادا نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فرما بردار جو نماز نہیں پڑھتا, یہ بھی کانٹرڈکٹری بات ہے. کیونکہ نماز پڑھنے کا اور اپاسنا کرنے کا, پرمیشور کی اپاسنا کرنے کا, جسے مسلمان نماز کہتے ہیں عام طور پر, عربی میں اسے صلاۃ کہا گیا ہے. تو صلاۃ کا تو آدیش, نماز پڑھنے کا آدیش پرمیشور نے دیا ہے, تو آگیا کاری تو وہ ہوگا جو پھر نماز پڑھے اور جس طرح بتائی گئی ہے اس طرح سے پڑھے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نماز ادا نہیں کرتے, نماز بڑی تعداد میں جو ہے لوگ چھوڑتے ہیں, مگر اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم, آگیا کاری کر رہے ہیں حرکتیں نافرمانی کی, اور کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو فرما بردار اور آگیا کاری, ہے نا. سبمیٹڈ ون کہا, سرینڈرڈ ون کہا اپنے آپ کو, کہ میں نے سرینڈر کہاں کیا سرینڈر؟ اگر سرینڈر کیا ہوتا تو تم نماز پڑھتے, ہے نا. اسی طرح مسلم, ایسے مسلم جو زکوٰۃ نہیں دیتے, تو پھر زکوٰۃ دینے کا تو آدیش ہے. پرمیشور چاہتا ہے کہ تم اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسہ نکالو, ایک پرسنٹیج نکالو, اور پھر تم غریبوں کے اندر خرچ کرو. وہ نہیں کرتے, مگر اپنے آپ کو کہتے ہیں آگیا کاری, ہے نا. تو اس انداز میں بھی اگر ہم اس جو ہے ورڈ کا جائزہ لیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ دراصل اس شبد کا مس یوز کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے یہ کلیئرٹی بہرحال رکھی ہے اس سے پہلے بھی, کہ دنیاوی اعتبار سے تو مطلب لوگ اپنے آپ کو مسلم آئیڈینٹیفائی کروائیں گے, جہاں پر ان کے گورنمنٹ کے ریکارڈز ہوں گے, کوئی ڈاکیومنٹس ہوں گے, تو اس میں تو پھر وہ انہیں مسلم ہی لکھا جائے گا, ہے نا, اور وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں گے. لیکن پھر اس سے ہٹ کر اللہ کے نزدیک بھی کیا ہم واقعی میں مسلم ہیں یا نہیں ہیں, ہے نا, اس بات کی چنتا, اس بات کی فکر ہمیں ہر وقت ہونی چاہیے. اور صرف بننا نہیں ہے آگیا کاری اور یعنی سبمیٹڈ ون اور سرنڈر کرنے والا اور فرما بردار, صرف ایک بار بن جانا اور پھر اس کے بعد منمانی کر لینا, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک بار جب ہم نشچے کر لیتے ہیں, یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب میں سوچ سمجھ کر پرمیشور کا آگیا کاری بن گیا ہوں, اب سے میں اس کی آگیا کا پالن کروں گا, تو یہ کہنے کے بعد مسلم, یعنی ہر ایسے انسان کو مسلم کہیں گے جس نے پرمیشور کی آگیا کو جو ہے اختیار کر لیا ہے, اپنا لیا ہے.
اور پھر اس کے بعد میں اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے مرتے دم تک اپنے آپ کو فرما بردار مینٹین بھی کرنا پڑے گا، ہے نا؟ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے وہ آیت بھی پڑھی تھی. ایسے ساتھیوں، اس شبد کے سلسلے میں دو اور باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلی ٹرمینالوجی کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آخری آیت کا بیشتر حصہ ابھی تلاوت کیا. ٹھیک ہے، میں اس کو پھر ایک بار پڑھ دوں گا، اس کا پھر جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ایک ہائی لائٹ کرنے والا جو پوائنٹ ہے نا، اس پر ہم غور کریں گے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، سورہ حج کی آخری آیت ہے یہ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. یہ بھی ایک الگ ٹرم ہے، انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گا. جہاد ہے نا، یہاں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں، پرمیشور کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، سنگھرش کرنا، ہے نا، سٹرگل کرنا. تو پرمیشور کے راستے میں، پرمیشور کے مارگ میں سنگھرش کرو، ایسا سنگھرش جیسے سنگھرش کرنے کا حق ہے. اوکے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے یعنی پرمیشور نے تمہیں چن لیا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے جیون گزارنے کے طریقے کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی بہت آسان بنایا ہے. پرمیشور کی اگر آگیا کا پالن کر کے اس کی انومتی کے انوسار، اس کے آدیش کے انوسار اگر ہم جیون گزاریں گے تو ایسا جیون گزارنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اس میں کوئی اس نے مشکل نہیں رکھی، ہے نا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تمہارے باپ ابراہیم کا دین. یہ مشرکین مکہ اور عرب کے لوگوں سے چونکہ مخاطب تھے تو ان سے کہا گیا کہ یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. اور پھر اب اس کے بعد جو مطلب ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور نوٹ وردی انڈر لائن کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین. یہ جو شبد ہے مسلم، یعنی اسلام کا ماننے والا مسلم، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، یعنی آگیا کاری، سمرپن کرنے والا، سبمٹڈ ون، سرنڈر کرنے والا، ہے نا، فرما بردار. یہ جو نام ہے اسی نے رکھا ہے تمہارا نام. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی تمہارا یہی نام رکھا گیا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. تو یہاں پر ایک بات ہم سب کو سمجھنے کی یہ ہے، یہ میں مطلب یہ جیسے کائنڈ آف ریپیٹیشن ہو جاتا ہے مگر یہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں یعنی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یعنی دھرم ہمیشہ سے ایک ہی رہا نا، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا اور وہ ہمیشہ سے سمرپن ہی رہا. دین ہمیشہ جو یا دھرم ہمیشہ جو پرمیشور کے نزدیک قابل قبول رہا وہ سمرپن ہی رہا. اسلام یعنی عربی میں جسے اسلام کہتے ہیں، تو ہمیشہ سے پرمیشور نے ہم سے اسلام چاہا کہ تم سمرپن کر دو، اور ہمیشہ سے اس نے یہ چاہا کہ تم مسلم بن کے رہنا، یعنی میرے فرما بردار بن کے رہنا، میرے آگیا کاری بن کے رہنا، اور ہمیشہ سے تمہارا یہی نام رکھا. یعنی یہاں آیت کے الفاظ میں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، یعنی آگیا کاری، سمرپن کرنے والا اس نے رکھا. کب کب رکھا؟ من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی. تو یہ کوئی نیا نام نہیں ہے نا، جس کے اوپر ایکسکلوزیو جیسا مسلم کمیونٹی نے جیسا یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دی ہے اپنے قول و عمل سے سوسائٹی کے اندر کہ یہ تو بس ہمارا نام ہے اور اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا. یہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نام ہے پہلے تو اس نے رکھا، پرمیشور نے رکھا ہے نا، اور یہ کوالٹیٹیو یہ نام ہے، یعنی سمرپن کرنے والا ہے نا وہ مسلم ہوا عربی میں، سبمٹ کرنے والا مسلم ہوا، فرما بردار کو آپ عربی میں مسلم کہیں گے. تو یہی نام اس نے رکھا پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، ہے نا. تو پہلے بھی جو لوگ ستیہ دھرم کو، جسے سناتن دھرم کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس سچے دین کو، دین القیم کو جب جب بھی ان کے دور میں ہے نا ان کے پاس جو پیغمبر بھیجے گئے ان کے ذریعے سے یہ دین کی تعلیم ہے نا، یہ دھرم کی شکشائیں ان کے سامنے رکھی گئی، اور جس کسی نے سویکار کیا اس کا نام مسلم تھا، یعنی عربی میں مسلم۔ ظاہر سی بات ہے ان کی جو بھی بھاشا رہے گی، جیسے سمرپن کرنے والا ہے نا، سبمیٹڈ ون، اوبیڈینٹ، فرما بردار، آگیاکاری، ان کو اس زبان میں، اپنی زبان میں جو ہے ان کو وہی کہہ کر پکارا گیا جسے عربی میں مسلم کہا گیا، من قبل وفی ھذا۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ، یہ کوئی ایکسکلوزیو نام نہیں ہے جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے حصے میں آیا ہے، بلکہ ہر دور میں سچائی کے ماننے والے اور ستیہ دھرم پر چلنے والوں کا یہی نام رہا۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا اس ٹرم کے کنٹینیویشن میں جو اس جمعہ میں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس سلسلے میں اور ایک بات دیکھیے، لوگ پہلے سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سچی تعلیمات سے آگاہ ہونے سے پہلے، اس سے واقف ہونے سے، اس سے اویئر ہونے سے پہلے بھی مسلم ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ جو ایک پھر یعنی ہماری سوچ ہے، مسلمانوں میں سے اکثر کی سوچ ہے، اور پھر یہی انڈرسٹینڈنگ ہم نے چونکہ پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے، میکسیمم ہے نا، سب نے نہیں رکھی ہوگی لیکن میجورٹی مسلم نے یہی انڈرسٹینڈنگ دی ہے دنیا کو کہ بھائی آپ جب یہ فلاں کچھ کنڈیشنز ہیں ہمارے، آپ وہ جب مانیں گے تبھی آپ مسلم ہوں گے، ورنہ آپ مسلم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی آگیاکاری ہوں گے۔ اوکے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں، ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس سچی تعلیمات کو جاننے سے پہلے سے ہی وہ مسلم ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح کرتا ہے۔ وہ کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر اب جب مخاطب کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کر رہے تھے تو وہ یہود اور عیسائی ہے نا، وہ لوگ تھے۔ اب ان کے سامنے اسلام کا تعارف یعنی ستیہ دھرم کا تعارف، اب آپ ذرا وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میرے سارے جملوں کو سمجھیں ہے نا، جو میں نے اس سے پہلے کے خطبوں میں آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ دھرم ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے نا، اور بار بار جب لوگوں نے اسے بھلا دیا یا اس میں کچھ ملاوٹ پیدا کر دی، اس میں کی جو سچی تعلیمات تھی کچھ لوگوں نے اسے چھپا دیا ہے نا، جھوٹی باتوں کو مزید اس کے اندر ایڈ کر دیا، اور پرمیشور کے نام سے، اللہ کے نام سے وہ ان جھوٹی باتوں کو دین بتانے لگے۔ تو پھر ایسے موقعوں پر کیا ہوا، جب بڑی اکثریت سچائی سے دور ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا رہا، اپنے سندیش تھا ہے نا، اپنے پروکتا اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور وہ کیا کرتے رہے، وہ آ کر سچی تعلیمات کو یاد دلاتے رہے۔ ان جھوٹی تعلیمات سے انہوں نے سچی تعلیمات کو الگ کیا، ان کو پیوریفائی کیا ہے نا، ان کو شریشٹھ کیا، اور پھر دوبارہ انسانوں کے سامنے وہ وہی پرانی پیور تعلیمات کو انہوں نے پیش کیا ہے نا۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ آپ ساتھ میں رکھیں، اوکے، کہ اب وہ کچھ تعلیمات کو پہلے سے لوگ مانتے ہیں، آج بھی جیسے مانتے ہیں نا، اب ہمارے ہندو بھائی سناتن دھرم کو مانتے ہیں، ان کے پاس وید ہیں، ان کے پاس اپنشد ہیں، ان کے پاس بھگوت گیتا ہے، تو ان میں سے جو کوئی بھی وہ پڑھتا ہے نا، اور وہاں پر جو سچائی موجود ہے وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کے انوسار آلریڈی یعنی اپنے جیون میں کاریہ کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے نا۔ اور اسی طرح سے مطلب جو یہودی ہیں ان کے پاس تورات ہے نا، اور پھر وہاں پر سچی تعلیمات موجود ہیں، تو ان میں سے جو لوگ سنسیئر ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور ان سچی تعلیمات کو وہ لوگ مانتے ہیں اور آلریڈی اپنی لائف میں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے عیسائی بھائی ہیں ہے نا، جو کرسچن ہیں، ان کے پاس انجیل ہے، بائبل ہے، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں سچے دل کے ساتھ میں، اس کی سچی تعلیمات کو جان رہے ہیں ہے نا، اس کے انوسار وہ آلریڈی کر رہے ہیں ہے نا۔ اب ایسے کچھ لوگ آج بھی ہیں، ایسے کچھ لوگ پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو کیا کہا گیا، جب ان کے سامنے اب یہ اسلام کی یعنی پرمیشور کی کے آگے سر جھکانے کی جو شکشائیں ہیں، جو سچی تعلیمات ہیں، وہ جب ان کے سامنے بتائی گئی تو انہوں نے کیا کہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ اذا یتلا علیہم، اب جب یہ ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا یا سنایا جائے گا، یہ تو سنایا گیا ہے آلریڈی، یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، اذا یتلا علیہم قالوا آمنا به، انہوں نے کہا ہم تو اسے مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہے نا، ہم ان سچی باتوں میں آستھا رکھتے ہیں، انہ الحق من ربنا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے،
یہ ستیہ ہے، یہ سچائی ہے ہمارے پربھو کی طرف سے، ہمارے پرمیشور کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مسلمین. یہ تعلیمات آپ ہمیں بتانے سے پہلے سے ہی ہم مسلم ہیں، ہم آگیا کاری ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم سرنڈر کرنے والوں میں پہلے سے ہیں ہم. من قبلہ، یعنی اب آپ یہ تعلیم آپ اب ہم کو بتا رہے ہیں، اس تعلیم کے آنے سے پہلے سے بھی ہم یہی تعلیم کو فالو کرتے ہیں. ہم پہلے سے پرمیشور کی آگیا کاری ہیں، پہلے سے ہم مسلم ہیں، پہلے سے ہم اوبیڈینٹ ہیں. تو مسلمان اگر یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں نازل ہونے والی آیتوں کا ریلیونس قیامت کے دن تک باقی رہنے والا ہے، تو پھر اس آیت کا ریلیونس بھی قیامت تک باقی رہے گا. کہ یہ صرف چند وہاں کے اس دور کے کچھ لوگوں کی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے مسلم ہیں، بلکہ قیامت کے دن تک ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس ابھی قرآن نہیں پہنچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تعلیم نہیں پہنچی، لیکن وہ تعلیم ہے ان کے پاس، وہ پہلے سے اس کو پڑھتے ہیں، وہ پہلے سے اس کو مانتے ہیں، وہ پہلے سے اس کے انوسار اپنے جیون کو جو ہے گزار رہے ہیں. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مسلمین. ہم اس تعلیم کے اس حوالے سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ شکشا آنے سے پہلے سے ہی ہم آگیا کاری ہیں، ہے نا. تو یہ جو ایک میں کہوں، معاف کرنا، کمیونل انداز لوگوں کو دیکھنے کا کہ ہدایت صرف ہمارے پاس ہے، مسلم صرف ہم ہیں، پھر چاہے ہم جیسے ہی گندے اور گنہگار اور نافرمان کیوں نہ ہو، مگر وہ لیبل ہم اپنے آپ کے ساتھ، ہے نا، فرما بردار کا لیبل لگا کر رہیں گے، اور پھر ہمارے علاوہ ہم باقی سب کو غیر مسلم کنسیڈر کریں گے، جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا شکشا ہے، ان کے پاس کیا نالج ہے، وہ کتنا پڑھ چکے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں، ہے نا، کتنا سچائی پر وہ پہلے سے ہیں. یہ دیکھے بغیر بس سب کو کہہ دیا سب غیر مسلم ہیں. تو یہ وہ زیادتی ہے جو مسلمان، ہے نا، دوسروں پر کرتے ہیں، اپنے آپ پر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ خود نافرمان رہ کے اپنے آپ کو مسلم اور فرما بردار بول رہے ہیں، اور دوسرے فرما بردار رہنے کے باوجود ان کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے فرما بردار ہیں، وہ بھی مسلم ہیں، ان کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، یا پھر یعنی اور بہرحال اس سے آگے بڑھ کر کافر اور جو ہے دوسرے مشرک اور یہ ورڈز جو ہے ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور چیز تھی جو اس لفظ مسلم کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا تھا. اب اس سے آگے بڑھ کر ہم اگلی ایک ٹرمینالوجی کو لیتے ہیں، اور وہ ٹرم ہے کافر. اوکے، کافر کسے کہتے ہیں؟ یہ کافر لفظ بھی دنیا میں بہت یعنی بدنام ہوا ہے، اس کا مس یوز ہوا ہے، اور پھر وہ لوگ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں. اب ذرا یہ پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھنا، غیر مسلم کس کو کہہ رہے ہیں، تو کیا حق ہے آپ کو لوگوں کو غیر مسلم کہنے کا، ہے نا. بہرحال مطلب اب جس کو غیر مسلم کہہ رہے تو پھر غیر مسلم پر رکے نہیں، بلکہ ان کو کافر کہا کہ وہ نہیں مانتے، وہ کفر کرتے ہیں، ہے نا، اور کافر کہہ دیا لوگوں کو. اچھا، پھر وہ اور بات مطلب وہ بھی ہے کہ صرف نان مسلم تک وہ نہیں رکے ہم، ہے نا، بلکہ مسلمانوں میں بھی تقریباً ہر جماعت ایسی ہے جس کے نزدیک دوسرے گروپ کے جو مسلمز ہیں، دوسری جماعتوں کے مسلم ہیں، وہ کافر ہیں، ہے نا. تو یہ جو ورڈ ہے کافر، کیا واقعی میں یہ گالی ہے نا، اور پھر اس کا میننگ کیا ہے ذرا ہم دیکھ لیں. اور میں چاہوں گا اس بات کو بھی مینشن کروں کہ بالکل حال میں یعنی ایک ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، یہ نیوز ہمارے سامنے آئی کہ مسلم انٹلیکچوئلز میں سے 5 جو بڑے دانشور تھے، انہوں نے RSS کے جو پرمکھ ہیں موہن بھاگوت صاحب سے ملاقات کی، اور جن مدوں پر ان کی آپس میں جو ہے گفتگو رہی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ یعنی موہن بھاگوت صاحب نے یہ بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں کو اور ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں. یہ ایک آپتی جنک اور ایک آبجیکشنیبل یہ بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہے، یہ تو میں نے بس ایک نام ان کا لیا کہ ریسنٹ میں مطلب یہ بات چونکہ پھر سے ہے نا ان لوگوں کے نام سے، وہ 5 مسلم انٹلیکچوئلز کے اور پھر موہن بھاگوت صاحب کے نام سے، یعنی دوبارہ، اس سے پہلے بھی کئی بار آئی ہے، دوبارہ یعنی یہ انڈر ڈسکشن یہ ٹرم آیا ہے نا. تب اس کا ایک مطلب صحیح کیا بولنا چاہیے، ایکسپلینیشن، اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ بھی ہمیں ہونی چاہیے. دیکھیے، کافر لفظ قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے.
اوکے, اٹ مینس 3 ڈفرینٹ تھنگس, 3 الگ الگ معنوں میں اس کا استعمال ہوا ہے. اوکے, سب سے پہلا جو استعمال اس کا ہوا ہے کافر شبد کا, وہ ہے چھپانے والا. کافر کون ہوتا ہے؟ چھپانے والا. تو عربی کے اندر کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے, کیونکہ وہ کیا کرتا ہے, وہ زمین کے اندر بیج کو گویا کہ چھپاتا ہے نا, اور پھر اس کے بعد زمین سے جو ہے یعنی سوئل سے اس بیج کو وہ ڈھک دیتا ہے اور وہ بیج جو ہے چھپ جاتا ہے. تو کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو. اوکے, یہ پہلا میننگ ہے لفظ کافر کا. دوسرا جو میننگ ہے کافر کا وہ ہے انگریٹفل. ٹھیک ہے, نا شکرا, اکرتج્ઞ. ٹھیک ہے, یعنی شکر کی ضد ہے, گریٹفل کا اپوزٹ ہے یہ کافر لفظ. اوکے, کہ گریٹفل جو ہوتا ہے اس کے اپوزٹ میں کون ہوتا ہے؟ انگریٹفل ہوتا ہے, نا شکرا. ٹھیک ہے, تو کافر کا لفظ جو دوسری سینس میں جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ ہے نا شکرا. اس کے لیے آیت چھوٹی سی ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, پس یعنی پرمیشور کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ پس تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي, پس تم مجھے یاد کرو. أَذْكُرُكُمْ, میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرنا, نا شکری نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ شکر کی ضد میں کفر آیا ہے, تو اس سے یہ میننگ لیا گیا ہے کہ یہ نا شکری. واٹ از دا اپوزٹ آف گریٹفلنس؟ انگریٹفلنس, ہے نا. تو انگریٹفل کا جو ہے کے میننگ میں کفر جو ہے لفظ آیا ہے. اچھا, پھر جو تیسرا میننگ ہے جس میں کفر کا لفظ استعمال یا کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں, وہ ہے انکار کرنے والا, ڈس بلیور, نہ ماننے والا. ٹھیک ہے, اب نہ ماننے والا کون ہوگا؟ یعنی پہلے جسے کچھ بات ماننے کے لیے دعوت دی جائے, بلایا جائے, اس کے سامنے وہ جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مانے, وہ کنٹینٹ, وہ مواد اس کے سامنے پیش کیا جائے, رکھا جائے, اسے وہ کنوے کیا جائے, کمیونیکیٹ کیا جائے, سمجھایا جائے, ہے نا. اور پھر وہ جب اسے سمجھ لے, اور ایسا سمجھ لے کہ مطلب اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ تک وہ پہنچ جائے کہ یس دس از کریکٹ, یہ جو بتا رہے ہیں واقعی میں یہ ستیہ ہے, یہ حق ہے, سچائی ہے نا. اور پھر اس کے بعد میں وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا, یعنی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ انکار کر رہا ہے. تو تب کہیں جا کر وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا, ہے نا. انکار کرنے والا, نہ ماننے والا, ڈس بلیور, ہے نا, اس کو کہیں گے. تو اس کے سامنے پہلے بات رکھی گئی, اسے سمجھایا گیا, اسے خوب سمجھ میں آ گیا, اور سوچ سمجھ کر اسے سچ جانتے ہوئے اس نے اس کو نہ ماننے کا ارادہ کیا, اور پھر اس نے انکار بھی کیا. اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا, ہم نے انکار کیا. وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے انکار کیا, میں نہیں مانتا. تب کہیں جا کر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے عربی میں, یعنی کافر ہوتا ہے. یہ 3 معنوں کے اندر یہ لفظ کافر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اب اس میں سے ایک ایک معنی کو ہم ذرا رکھ کر دیکھ لیں, اور تھوڑا اور یعنی کہ ڈیٹیل میں ذرا ہم اینالائز کر لیں. لیکن سب سے پہلی بات چھپانے والا, یعنی اب یہاں ریلیجیس کانٹیکسٹ میں ہم اس بات کو لیں گے تو یعنی سچائی کو چھپانے والا. اب سچائی کس کے پاس ہے؟ تو ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ہے, ہر گروہ میں, یعنی ہندوؤں میں سے کچھ لوگوں کے پاس وہ سچائی ہے نا, جو ویدک کال میں جو ان کو دی گئی تھی, جو ویدوں میں ہے, جو اپنشدوں میں ہے, جو بھگوت گیتا میں ہے, جو اس سے وہ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, ہے نا. اور جانتے ہوئے بھی وہ اگر اسے دوسروں سے چھپا رہے ہیں, ایسے جو کوئی بھی ہوں گے, ہے نا, تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ وہ چھپانے والے ہوں گے, وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. اچھا, ایسے کون ہیں؟ کیا یہ بتایا جا سکتا ہے؟ ایسا بتانا ذرا ڈیفیکلٹ ہے نا, یعنی ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, ہم قطعی طور پر بتا نہیں سکتے. اچھا, ایسے لوگ پھر یہودیوں میں ہو سکتے ہیں,
جن کے پاس وہ سچائی ہے انہوں نے اسے جان لیا, انہوں نے اس کو سمجھ لیا, ہے نا, لیکن اب وہ اسے کیا کر رہے ہیں, وہ اسے چھپا رہے ہیں. ایسے لوگ عیسائیوں میں بھی ہوں گے اور پھر ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی ہوں گے. اور مسلمان تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سچائی ہمارے پاس ہے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سچائی ہمارے ہی پاس ہے, ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. اگرچہ کہ یہ بات غلط ہے, سچائی سب کے پاس ہے, لیکن مسلمانوں کی اکثریت کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, یا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ بھائی سچائی صرف اور صرف ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کسی اور کے پاس نہیں ہے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ کو مان لیتے ہیں تو پھر اب اس حساب سے چھپانے والے کون ہوئے؟ کون ہو سکتا ہے چھپانے والا؟ جس کے پاس سچائی ہوگی وہی چھپا سکتا ہے. بھئی ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہماری میجورٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تو سچائی صرف اور صرف ہمارے پاس ہے, کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر اب کیا ہو گیا, ہم نے ہی سب کو ایکسکلوڈ کر دیا. اس کافر لفظ کا میننگ اب ان پہ اپلائی نہیں ہو سکتا ہمارے حساب سے, کیونکہ ان کے پاس سچائی ہے ہی نہیں. لہذا وہ کیا چھپائیں گے؟ وہ کچھ چھپا ہی نہیں سکتے. اچھا ساری سچائی ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, تو پھر چھپانے والا کہاں سے نکلے گا؟ چھپانے والوں کی اکثریت کہاں سے نکلے گی؟ معاف کرنا مگر یہ ایک سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہے نا, میننگ کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن کو دیکھیں گے تو پھر یہ ریئلائزیشن آئے گا, ہے نا. اور یہ ہم مانتے بھی ہیں, یہ امت میں اوپنلی ڈکلیئرڈ بات ہے کہ ہم نے اپنے برادران وطن سے سچائی کی تعلیمات کو چھپا دیا ہے. ہم نے جانے انجانے میں ان کو حق کی دعوت نہیں دی, یعنی چھپا کر بیٹھ گئے, ان کو نہیں بتایا یعنی چھپا دیا. یہ ہمارا خود اعتراف کردہ جرم ہے نا, جو بار بار ہمارے اہل علم لوگوں کے سامنے بولتے آئے ہیں اور پبلک بیٹھ کر سنتی ہے, سر ہلاتی ہے, ایگری کرتی ہے, یس ہم نے نہیں بتایا, ہماری میجورٹی نے نہیں بتایا. یہ نہیں کہ سب نے نہیں بتایا, کچھ لوگوں نے بتایا ہے نا. وہ بیچارے آٹے میں نمک سے بھی کم کی کوانٹٹی کے اندر, ہے نا, تعداد کے اندر بتاتے ہیں. اور میجورٹی نے کیا کیا؟ میجورٹی نے نہیں بتایا. تو چھپانے والا جو میننگ ہے کافر کا, یہ کس پر اپلائی ہوگا؟ یہ تو پھر مسلمانوں پر اپلائی ہوگا. اور مسلمانوں کی وہ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تو صرف مسلمانوں پر ہوگا, پھر دوسروں پر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ سچائی صرف ہمارے پاس ہے, کسی اور کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. پھر وہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہوں کہ وہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. سچائی سب کے پاس ہے اور ہر جگہ ہوں گے کچھ نہ کچھ, ہے نا, جو اس سچائی کو جانتے ہیں لیکن اس کو کنیکٹ کر کے, ریلیٹ کر کے, ہے نا, لوگوں کو نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ بات, ہے نا. کیوں؟ بغیم بینہم, اللہ تعالیٰ نے بتایا واضح کر کے. یہ سچائی آ جانے کے باوجود, علم رکھنے کے باوجود کیوں لوگوں کے اندر اختلاف اور ڈفرینسز کو پیدا کر کے لوگوں کو لڑاتے ہیں؟ بغیم بینہم, یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے انٹینشنز کو اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں بیان کیا. ریزن وائی دے ڈو ناٹ الاؤ پیپل ٹو کم ٹوگیدر, یو نو, آن دا بیسس آف سملیرٹیز. یہ سملیرٹیز کی بیسس پر, ہے نا, سمان شکشاؤں کی آدھار پر لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو پیس آ جائے گا نا. یہ جو فساد ہے, یہ جو دھرم کے نام پر جو جھگڑا ہو رہا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. مگر نہیں, وہ نہیں چاہتے وہ جھگڑا ختم ہو, وہ چاہتے ہیں کہ جھگڑا باقی رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دبانا چاہتے ہیں, ایک دوسرے پر اپنی سپیریورٹی کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ یہ سملیرٹیز کو ایکنالج نہیں کرتے, خالی ڈفرینسز بتاتے ہیں, سیم چیزوں کو بھی ڈفرینٹ انداز میں پیش کر کے پھر لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر جو ہے ابھارتے ہیں. اوکے, بہرحال ہم یہ میننگ کی طرف آ جائیں تو چھپانے والا, ہے نا, کون ہوتا ہے چھپانے والا؟ عربی میں کافر. اوکے, تو جس کے پاس سچائی ہوگی وہی چھپائے گا. ٹھیک ہے, تو جس کے پاس سچائی ہے اور وہ چھپا رہا ہے. اور میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا ہمارے مسلم بھائیوں سے, بھائی ہمارا یہ ماننا ہے کہ سچائی ہمارے پاس ہے, کم از کم آخری سچائی, ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وہ ہمارے پاس ہے نا. جیسے نازل ہوئی تھی ویسی حالت میں ہے نا. قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا ویسی ایگزیکٹ حالت کے اندر ہے, ہم مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سیرت اور ان کے احادیث, ہے نا, ہمارے پاس تک منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. سچائی ہمارے پاس ہے. پھر کیا یہ کافر کا لفظ ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے کیا؟ ذرا اپنے اپنے دل کو ٹٹولیں, اپنا جائزہ لیں, ہے نا. کیا کہیں میں, ہے نا, جانے انجانے میں یہ سچائی چھپا کر تو نہیں بیٹھ گیا اور یہ کافر کا لفظ مجھ پر جو ہے اپلائی ہو گیا, ہے نا, کیونکہ چھپانے والا کافر ہوتا ہے. اوکے, اور پھر اس کے بعد میں جو دوسرا لفظ ہے
اس کا بھی یعنی ایکسپلینیشن ایسے ہی ہے، سملر ہے، یعنی انگریٹفل، اکرتجیہ، ٹھیک ہے، نا شکرا جو ہے اس کا ارتھ ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری کس چیز پر کی جائے گی؟ کوئی نعمت ہوگی تو اس پر شکر ادا کیا جائے گا۔ اچھا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہم مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں ایمان کی دولت ہے نا، اور قرآن ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ کی جو ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کی آخری کتاب۔ تو پھر ہمیں ایمان کی نعمت مل گئی اور ہمیں قرآن جیسی ہدایت کی کتاب مل گئی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ہے مارگ درشک ہمیں مل گئے، راستہ دکھانے والے گائیڈ ہمیں مل گئے۔ کتنی بڑی بڑی یعنی اور بھی بہت ساری نعمتیں تو بے شمار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن یہ تو ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی اب نعمت جس کے پاس ہوگی وہ ہو سکتا ہے انگریٹفل، یعنی پاسبلٹی انگریٹفل ہونے کی کس کی ہوگی؟ جس کے پاس نعمت ہوگی وہ انگریٹفل ہو سکے گا نا۔ جس کے پاس نعمت ہی نہیں ہے وہ کیا بات پر انگریٹفل ہوگا؟ بہرحال نعمتیں ہر ایک کے پاس ہیں، لیکن ہم ایز اے مسلم یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہمیں دی گئی۔ تو پھر بھائی جب اتنی بڑی نعمتیں دی گئی تو پھر انگریٹفل بھی کہاں سے نکلیں گے؟ ہم ہی میں سے نکلیں گے، ہے نا۔ اتنی بڑی نعمتیں مل گئی لیکن اس کی قدر ہم نہیں کرتے، ہے نا، اس کے لیے احساس شکر ہم ادا نہیں کرتے۔ اور احساس شکر بس یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ الفاظ کے اندر ہے نا شکریہ کہہ دیں اور الحمدللہ کہہ دیں، یہ بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن حقیقت میں کسی چیز کے سلسلے میں گریٹفل ہونا، گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرنا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس نعمت کا ویسے استعمال کیا جائے جیسے اس کا استعمال کرنے کا حق ہے نا۔ اور اس نعمت کے ساتھ جو رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر آتی ہیں تو پھر ان رسپانسبلٹیز کو ادا بھی کرنا چاہیے، ہے نا۔ ایمان کی نعمت آپ کو دی گئی اور آپ کو مسلم بنایا گیا ہے، تو پھر یہ کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں تک جا کر اس سچائی کے پیغام کو پیار محبت کے ساتھ پہنچائیں۔ اسی لیے تو آپ کو سلیکٹ کیا گیا تھا نا، اور آپ کو یہ نعمتیں دی گئی تھیں کہ آپ مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے اور آنکھ کھولی تو پتا چلا کہ پہلے سے آپ کے ماں باپ اسلام کو دھرم مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ تو آپ کو یعنی پیدائش ہی طور پر یعنی کہ ایز اے گفٹ جو ہے مل گیا ہے۔ تو یہ نعمت کی قدردانی کیا ہوگی کہ آپ پھر ان شکشاؤں پر اسٹڈی کریں گے اور سچے دل سے عمل کریں گے، اور پھر ان کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جن کو بائی برتھ یہ نہیں دیا گیا۔ تو پھر ایک بار اگر جائزہ لیں اور یہ پوچھیں کہ پھر ناشکرے کہاں سے ملیں گے، کہاں سے نکل سکتے ہیں، تو پھر میجورٹی تو یہاں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمتیں تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں۔ تو سب سے بڑے ناشکرے یہاں سے نکلیں گے، مسلمانوں میں سے۔ یہ اینالائز نہیں کرتے، بس ایک لفظ ہے کافر، جیسا مسلم کو بلائنڈلی ہم نے اپنے اوپر چپکا لیا ہے، پھر چاہے حرکتیں جیسی ہو بس ہم اپنے آپ کو مسلم مسلم کہتے ہیں، فرما بردار۔ تو ویسے ہی کافر لفظ ویسے ہی ہم نے کر دیا کہ بھائی ناٹ فار اس، ہمارے لیے نہیں ہے، چلو اب ہمارے علاوہ جو بھی ہے اس پہ چپکا دو۔ پھر چاہے ہماری حرکتیں ویسی ہوں جو اس لفظ کے ڈیفینیشن میں آتی ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، پھر اگر ہم تیسرے ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے، ہے نا، تیسرا ڈیفینیشن کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ تو انکار کرنے کے لیے بھی یعنی پہلے تو کوئی بات کسی کو بولنی پڑے گی نا جس کا وہ انکار کرے، یعنی سچائی میں کسی کو پیش کروں اور پھر وہ سچائی کو سن کر، سمجھ کر، ہے نا، اور مان کر، یہ بھی ہے مان کر، وہ مان کر پھر یہ کہے، یعنی یہ لوگوں کے سامنے یعنی اس ریاکشن کو جو ہے پیش کرے کہ میں نہیں مانتا، یعنی دل میں تو وہ مانتا ہے، وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ سچ ہے، اور وہ ریئلائزیشن کے بعد میں پھر اس کا لیکن جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ یہ ہوگا انکار کرنے والا۔ اور میجورٹی غیر مسلموں کے سلسلے میں ہم تو پہلے سے ہی یہ جانتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے سچائی کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا۔ تو جب پہنچایا ہی نہیں تو پھر انہوں نے انکار کس بات کا کیا؟ یعنی سٹیپ نمبر 1 پہلے ہوگا تو پھر
اسٹیپ نمبر 2 ہو سکے گا نا, ایک پروسیس ہے نا. آپ ادھر سے سچائی پہلے پیش کریں گے, ہے نا, پھر اس کے بعد میں وہ ریجیکٹ کریں گے. آپ نے پیش ہی نہیں کیا تو سامنے والا ریجیکٹ کیا کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں کتنی اللاجیکل ہے؟ جو ہم مان کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری میجورٹی مسلمز کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہم نے دوسروں کو منتقل کی ہے نا. جو ہندو سمجھ رہے ہیں کافر کا گالی کیوں سمجھ رہے ہیں وہ اسے؟ کیونکہ ہم نے بڑے ہی انداز میں کہا کافر. کیسے کہہ دیا بھائی؟ کیا حق ہے آپ کو اس سامنے والوں کو کافر کہنے؟ آپ نے بات پیش کی, آپ نے خوب یعنی کھول کھول کر سمجھایا, اور اس طرح سمجھایا. صرف سمجھانا بھی کافی نہیں ہے. آپ اگر سمجھائیں گے تو آپ اس طریقے سے سمجھائیں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا طریقہ قرآن مجید میں بتایا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سمجھانا سکھایا ہے نا, اس طریقے سے, اپنے منمانی طریقے سے نہیں. یعنی جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں اس پر بہت یعنی ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے. یعنی تمہارا دھرم جو ہے غلط ہے, ہمارا ہی سچا ہے, تمہاری کتاب کرپٹڈ اور انٹرپولیٹڈ, ہماری ہے دیکھو جیسی جو بھی ہے پیور, تمہارے جو نبی ہیں پیغمبر ہیں پتہ نہیں کون ہیں کیا ہیں, وی ڈونٹ نو, یہ سب مت اور مائتھولوجی تمہاری وہ چھوڑ دو, یہ ہمارا والا مان لو. یہ سارے جو سٹائل ہیں یہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سٹائل کے اندر دعوت نہیں سکھائی, نہیں پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پیش نہیں, بلکہ انہوں نے اپوزٹ کیا ہے نا. تمہارے باپ دادا کا جو دھرم تھا وہی میں بتا رہا ہوں. ابھی آیت گزری نا, ملت ابیکم ابراہیم. مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے باپ ابراہیم کا دھرم بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے اجنبی سمجھ رہے تھے, ایک ایسا سمجھ رہے تھے کہ پروفیٹ محمد ایک نیا دھرم, ایک نیا دین لوگوں کو بتا رہے ہیں جو کبھی انہوں نے نہیں سنا تھا. تو انہوں نے ایک سابی نام دیا تھا. سابی یعنی روایتی دین سے بھٹکا ہوا ہے نا, پرمپرا سے ہٹا ہوا, باپ دادا کے دین سے جو ہے بھٹکا ہوا, یہ نام انہوں نے ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, سابی. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دینا سکھایا؟ یہ جواب کہ نہیں, میں سابی نہیں ہوں, بلکہ میں ان سچی تعلیمات پر ہوں جو ہمارے باپ دادا, جو تمہارے باپ دادا نے بتائی تھی. ملت ابیکم ابراہیم ایک اس کی ایگزامپل ہے. تمہارے باپ ابراہیم کا دھرم بتا رہا ہوں میں, ہے نا. تو یہاں پر یہاں کے لوگوں سے ہم کیا کہیں گے؟ ویسے ہی ہم کو کہنا چاہیے نا. یہاں کی اکثر جو ہماری ہندو قوم ہے وہ مہارشی منو سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے, نوح علیہ السلام سے, اور وہ اپنے آپ کو منو اور سپت رشی کی سنتان بتاتی ہے. ہر ایک کا اگر آپ وہ دیکھیں نا گوتر ہے نا, جو ان کا لینیج کا جو ریکارڈ ہوگا ہے نا, جو انڈیا کے الگ الگ مقامات کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے, تو ہر ہندو کا جو گوتر ہے وہ جا کر پھر یہ 7 جو رشی ہیں, سپت رشی, منو کے جو بیٹے, ایسا یہاں ہندوستان میں مانا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے, پھر انہی سے دوبارہ یعنی انسانیت کا ایک بڑا حصہ جو ہے چل پڑا. یہ ان کا گوتر جا کر کوئی نہ کوئی وہ سپت رشی میں سے کسی ایک رشی سے ملتا ہے. تو ہم ان سے نہیں کہیں گے کہ تمہارے باپ منو کا دھرم ہے یہ, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے باپ, کیونکہ عرب کا لینیج ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے, تو ان سے کہا تمہارے باپ ابراہیم کا دین. تو ہم یہاں پر نہیں کہیں گے ان کو. اور پھر جو دوسرے الگ الگ ہیروز ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, ان کو بتایا یہ دیکھو موسیٰ نے بھی یہی تعلیم بتائی تھی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم بتائی تھی. تو ہم یہاں اپنے لوگوں سے نہیں بتائیں گے یہ رشتہ جوڑتے ہوئے کہ ہمارے شری رام نے یہی شکشا دی تھی, ہمارے شری کرشن کی بھی دیکھو یہی شکشا ہے, کوئی نئی شکشا نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو نا الگ, کیونکہ ہم نے یہ بڑی غلطی کی ہے, ہم نے الفاظ ٹرانسلیٹ نہیں کیے, ہم نے لنک کر کے نہیں بتایا, ہم نے منمانی طریقے سے بتایا ہے. رشتے جوڑ کر, تصدیق کر کے, اٹیسٹ کر کے ہے نا, اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے دعوت دینے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا تھا, رسول اللہ نے بتایا تھا, وہ ہم نے اختیار یعنی ہماری اکثریت نے اختیار نہیں کیا. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بتا دیں, ہے نا, بتانا بھی ڈھنگ سے ہے, اور وہ ڈھنگ سے جب ہم بتائیں گے تو پھر یعنی انہیں وہ سمجھ میں آ جائے پوری کلیئرٹی کے ساتھ میں کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہی دھرم کی سچی تعلیمات ہے, ان کو اپنائیت بھی لگے, ان کو وہ بات سچی بھی لگے. اور سچی لگنے کے بعد پھر اگر وہ اپنے منہ سے کہیں, آپ یہ بھی ذرا قرآن میں نکال کر دیکھنا کہ جو کافر قرآن میں ڈکلیئر ہوئے ہیں وہ سیلف ڈکلیئرڈ ہیں. وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرِينَ,
انہوں نے خود کہا کہ آپ جس پیغام کے ساتھ میں بھیجے گئے ہیں ہم اس کے کافر ہیں. یعنی کہ ان کو یہ الزام باہر سے لگایا نہیں گیا, انہوں نے خود کہا وی آر ڈسبیلیورز, وی ڈسبلیو, وی ریجیکٹ, انہوں نے خود کہا. اور پھر اس کے بعد مطلب اس پر مہر لگائی گئی یا اس کو کنفرم کیا گیا. یہ بھی کب ہوا؟ یہ بھی پیغمبر کی موجودگی میں ہوا. یہ بھی جو ہوتا ہے کسی کا مومن ڈکلیئر ہونا یا کافر ڈکلیئر ہونا یا پھر کوئی اور کیٹیگری میں کسی کا ڈکلیئر ہونا, جیسا منافق وغیرہ اور کیٹیگریز ہیں, یہ کب ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر کی موجودگی میں ہوتا ہے. پیغمبر کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں ہوتا. پیغمبر جب موجود ہیں تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے تو اللہ ان کو خبر دے رہا ہے. ورنہ مطلب میں اور آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ سامنے والے نے سب سن لیا, سب سمجھ لیا جیسا سمجھنا چاہیے تھا, ہے نا, اور پھر بھی وہ نہیں مان رہا ہے؟ کیا میکینزم ہے ہمارے پاس, کیا ایسا کوئی آلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم سامنے والے کے دل میں گھس کر جو ہے یہ جانچ لیں, یہ پورا انالائز کر لیں کہ اس نے سب سن لیا, سب سمجھ لیا اور پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے؟ یہ تو ہم نہیں کر سکتے, ہمارے بس کی بات ہے. ہم اندازہ لگا لے سکتے ہیں, ہے نا, مگر ہم قطعی طور پر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یہ پیغمبر کہہ سکتا ہے کیونکہ پیغمبر کو پھر اللہ خبر دیتا ہے. تو یہاں پھر بات وہیں پر لوٹ کر آتی ہے کہ ہم نے اکثر مسلمانوں نے, اکثر ہمارے ہندو, عیسائی, یہودی, سکھ وغیرہ وغیرہ جتنے الگ الگ ہے نا ریلیجنس کے ماننے والے لوگ ہیں, ہم نے ان تک بات پہنچائی نہیں. جب بات پہنچائی نہیں تو پھر وہ انکار کس بات کا کریں گے؟ وہ انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے یعنی سٹیپ نمبر 1 ہی نہیں ہم نے اٹھایا. تو یہ لفظ دوسروں کے لیے استعمال کرنا بند کریں. اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے نا, جو ہم جان چکے ہیں آپ کے سامنے, یعنی جب سے میں نے خطبوں کی یہ سیریز شروع کی ہے میں کوشش کرتا ہوں ہر بار کہ ایک ایک غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے نا وہ لیں. کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو پتہ چلے گا کتنے بڑے یعنی اللہ کے احکام کے انکار کرنے والے تو ہم خود ہیں. اور پھر اس سلسلے میں آخری ایک بات کہہ کے میں اس ٹرم کو یعنی کہ جیسے کنکلوڈ کر لوں. یہ دیکھیے ہر مومن کو کافر ہونا بھی ضروری ہے. ہر مومن کو, ہر آستھا رکھنے والے کو کفر کرنا, کافر ہونا بھی ضروری ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے نا. ارے کیونکہ کفر تو ایمان کی ضد ہے نا, لیکن کافر بھی ہمیں ہونا ہے. کسی کا, وہ کس کا, وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں. اور یہ آیت وہ ہے, مطلب اس سے پہلے آپ کے سامنے گزری ہے 2 جمعہ پہلے جب میں اسلام کا ٹرم آپ کو سمجھا رہا تھا. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی, دھرم میں کوئی زبردستی نہیں ہے نا. یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے, میں نے یہ آیت کا اس حصہ یعنی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے بالکل ممیز ہو کر ہے نا, وہ الگ ہو کر سامنے آ گئی ہے. اچھا یعنی مطلب اٹ از کلیئر, واٹ از ٹروتھ از کلیئر, واٹ از فالسہڈ از کلیئر, ہے نا. پھر مطلب جو زبردستی کوئی نہیں ہے, یعنی سمجھدار لوگ سچائی مان لیں گے اور ناسمجھ لوگ اس گمراہی کے اوپر پھر بھی چلتے رہیں گے. تو قد تبین الرشد من الغی. اب دیکھیے اس کے بعد کے الفاظ, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, پس پھر جو کوئی طاغوت سے کفر کرے گا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور پھر اللہ پر وہ ایمان لائے گا, اللہ کو مانے گا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اس نے بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا. لَن انفصام لَهَا, یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ کیا کہا گیا ہے یہاں پر؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, طاغوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی پرمیشور کی اتھارٹی کے خلاف کوئی اپنے آپ کو اتھارٹی بناتا ہے, اور پرمیشور کے دیے گئے ودھان کے خلاف میں وہ کچھ اور ودھان بتاتا ہے کہ وہ فالو نہ کرنا جو پرمیشور کا ہے, میرا والا فالو کرنا, یعنی خلاف, ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں طاغوت. تو طاغوت کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کفر کرنا ہے. تو طاغوت کے کافر بننا ہے.
طاغوت کا انکار کرنا ہے. تو انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. تو ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور پرمیشور کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, ہے نا, یہ دو کام. اب دیکھیے اس میں سے ایک سیکوینس بھی دیکھیے. پہلے کیا کرنا ہے؟ طاغوت کا کفر کرنا ہے, اس کا انکار کرنا ہے نا. پرمیشور کے خلاف جو کوئی اپنا قانون چلانا چاہتا ہے, اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا, تو پھر اس کو طاغوت کہا گیا. تو ایسے ہر طاغوت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کفر کرنا ہے. اور ماننا کس کی بات ہے؟ پرمیشور کو ماننا ہے, پرمیشور کی بات ماننا ہے, اللہ کی بات ماننا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. تو پھر ویسے ہی انسان نے کیا کیا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے مضبوط جو ہے سہارا تھام لیا ہے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ کافر لفظ یعنی مسلم کے میں نے حوالے سے دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھی, اور پھر کافر شبد کے 3 میننگز میں نے آپ کے سامنے رکھے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان پر غور کریں گے. یہ کوئی گالی نہیں ہے نا, یہ ایک رویہ ہے, اور پھر جو کوئی اس کو اختیار کرے گا تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا. اور ویسا آنے کے باوجود بھی اب اس دور میں یعنی پیغمبر کے چلے جانے کے بعد میں پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کافر کہے اور یہ قطعی فیصلہ کرے کہ یہ انکار کرنے والا ہے نا. یہ حق ہمیں نہیں ہے. ہاں, اگر حق کسی کو ہے تو وہ انسان اپنے بارے میں خود کہہ لے کہ میں کافر ہوں, میں نہیں مانتا. جیسا قرآن میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر اس طریقے سے لوگوں نے خود کہا کہ ہم منکر ہیں, ہم کافر ہیں, ہے نا. اس کے بعد ہی ان کو یعنی کہ ریکگنائز کیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں, وہ کوالٹیز قرآن میں بتائے گئے ہیں جو انکار کرنے والے لوگ اختیار کرتے ہیں. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم یعنی آخری دم تک یہ چیک کرتے رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں کہ نہیں, ہے نا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم آگیا کاری ہو, پرمیشور کے فرما بردار ہو, اللہ تعالیٰ کے ہے نا آگے سر جھکانے والے ہو. تو پھر یہ تو چیک کرتے رہنا کہ کہیں ہے نا ہم سے ایسی کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی جو پرمیشور کی آگیا کے خلاف ہے, اس کے انکار میں آ جاتی ہے نا. اور جو اس نے بتانے کے لیے کہا کہیں ہم چھپا تو نہیں رہے, اور جو نعمتیں اس نے دی ہیں اس پر شکر کرنے کے بجائے ہم ناشکرے تو نہیں ہو گئے, کیونکہ پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں ناپسندیدہ بنا دیتی ہے نا. پرمیشور کے آگے ہمیں ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں. تو ہمیں تو ایسا نہیں بننا ہے, ہمیں پسندیدہ بننا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے نا چہتیلا اور پیارا ہمیں بننا ہے. تو پھر یہ اپنا چیک ہم کریں, اپنے آپ کو سدھاریں, ہے نا, اور لوگوں کو انوائٹ کریں, تلقین کریں پیار محبت کے ساتھ کہ وہ بھی پرمیشور کے آگیا کاری بن جائیں. عین عربی میں جسے مسلم کہتے ہیں وہ مسلم بن جائیں, ہے نا. تو یعنی سب لوگ اچھے انسان بنیں گے, سب کے ساتھ اچھے ویوہار سے وہ پیش آئیں گے, تو پھر یہ دنیا خود جنت نما بنے گی, ہے نا. لوگ متحد ہوں گے, یہ سارا فساد ختم ہوگا, لوگ مل جل کر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے. یہی ہم چاہتے ہیں اپنے یعنی دیش کے لیے, اپنے ملک کے لیے, بھارت ماتا کے لیے. ہم یہی چاہتے ہیں یہاں پر امن آ جائے, یہاں پر سکھ شانتی آ جائے, ہے نا. اور اسی کو انہی باتوں کو ہم آدھار بنا رہے ہیں, کیونکہ جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ دھرم کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. یعنی میکسیمم جتنا آپ کو یہ ملے گا کمیونل ہیٹریڈ, یہ دھرم کے آدھار پر جو ہے نفرت پھیل رہی ہے. تو پھر یعنی اگر سدھار لانا ہے تو پھر دھرم کو ہی آدھار بنانا پڑے گا, ہے نا. اسی روٹ کاز سے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ارے بھائی یہاں پر تو یعنی سمان شکشائیں ہیں, ہے نا, ایکتا کی جو ہے شکشا ہے, اور سب لوگوں کو بھلے بننے کی, اچھے بننے کی شکشا اور تعلیم دی جا رہی ہے. اور پھر سب کو اختیار کرنا ہے, وہ کسی کا یعنی ایکسکلوزیو ہے نا, کسی کی اس پر مونوپولی نہیں ہے کہ بس ہمارا ہی ہے جسے سب کو لینا ہے. سب کے پاس وہ سچائی ہے, ہر کوئی اپنی اپنی سچائی کو دیکھے, پڑھے, مانے, پھر اس کے حساب سے وہ عمل کرے. سب مل کر اچھے لوگ بنتے ہیں, سب مل کر اپنے دیش کو وشو گرو بناتے ہیں. تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کے اندر امن اور شانتی کو قائم کرے, ہے نا. سارے مختلف جو ریلیجس گروپس ہیں ان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے, ہم سب کو ایک کرے, ہے نا. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.